عائشہ بنت سعد، حضرت عائشہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قالت سمعت ابی، یعنی حضرت سعد سے انہوں نے روایت کیا، میں نے اپنے والد سے سنا، اور فرماتے ہیں یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الجمعہ وآخذ بید علی فخاطب، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ حضرت سعد سے سنا، جمعہ کا دن تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے تھاما، اپنے ہاتھ میں لیا، اللہ کی حمد بیان کی، ثنا مجمع عام میں آقا علیہ السلام نے یا ایھا الناس انی ولیکم، اے لوگو میں تم سب کا ولی ہوں، قالوا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب نے کہا صحابہ کرام یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ جب یہ فرما چکے ثم اخذ بید علی فرفعها، پھر آقا علیہ السلام نے حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور پکڑ کے بلند کیا، اونچا کر کے کہا قال ھذا ولی، لوگو میں تم سب کا ولی ہوں، دوست ہوں، اور یہ علی میرا ولی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دعا کی باری تعالیٰ جو اس علی کو ولی رکھے تو اس کا ولی بن، اور جو اس علی کا دشمن ہو تو اس کا دشمن بن۔ آقا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ اب اس کے بعد امام نسائی ایک اور حدیث لائے ہیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ راوی ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا، یہ حدیث جو امام نسائی روایت کر رہے ہیں اپنی سند سے، اسی حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اپنی کتاب مناقب علی کے اندر امام مسلم نے الجامع الصحیح میں روایت کیا ہے، اور اسی حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، جو حدیث اب میں پڑھنے لگا ہوں، اسی کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے مسند میں، اسی کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے، اور اسی کو امام بہقی نے روایت کیا ہے، اور اسی کو امام ابن ابی عاصم نے السنہ میں روایت کیا ہے۔ تو مسلم اور ترمذی کافی ہے امام نسائی کے ساتھ۔ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کئی لوگ علی کو برا بھلا کہتے ہیں، اے سعد بن ابی وقاص تم کیوں نہیں انہیں برا بھلا کہتے؟ کئی لوگ ان کو کہتے ہیں تم انہیں برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ ان سے پوچھا ما منعک ان تسب ابا تراب، تمہیں کس شے نے روک رکھا ہے کہ ابو تراب یعنی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو برا بھلا نہیں کہتا، سب و شتم نہیں کرتا، تمہیں کس شے نے روک رکھا ہے، کیوں نہیں کرتا؟ یہ سوال کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم مولا علی شیر خدا کی شان میں کبھی بھی میں اپنی زبان نہیں کھولوں گا، سب و شتم نہیں کر سکتا، اور اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے کانوں سے 3 باتیں علی مرتضیٰ کے بارے میں تاجدار کائنات کی زبان اقدس سے خود سنی۔ وہ 3 باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں، چونکہ اپنے کانوں سے سنی ہیں، اس لیے میں کیسے علی شیر خدا کی شان میں کچھ کلمہ کہہ سکتا ہوں غلط۔ انہوں نے پوچھا کیا سنا ہے آپ نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی حدیث، 3 حدیثیں ایک ہی حدیث میں روایت کی، فرمایا پہلی بات تو یہ کہ ایک غزوہ پر، اور یہ واقعہ غزوہ تبوک کا ہے،
حدیث میں فرمایا کہ ایک غزوہ کے موقع پر جب آقا علیہ السلام لشکر لے کے روانہ ہو گئے اور خواتین اور بچے پیچھے تھے تو حضرت علی مرتضیٰ کو ان کے پاس پیچھے چھوڑا حضور علیہ السلام نے کہ علی تم ادھر رہو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں, جہاد پر ساتھ کیوں نہیں لے جا رہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا, اور وہ کہتے ہیں کہ میں پاس تھا, اپنے کانوں سے سنا, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے خود سنا. آقا نے فرمایا اما ترضى ان تكون من منزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی. علی اہل بیت ہے پیچھے, اہل بیت ہے پیچھے, خانوادہ رسول ہے, خواتین اور بچے ہیں, ان کی حفاظت کے لیے تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں. تو آپ کے پوچھنے پر آقا نے جواب دیا کہ علی کیا اس بات پہ تو راضی نہیں ہے کہ تیرا درجہ میرے نزدیک ویسا ہی ہو جو درجہ حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا, بس اتنا فرق رہے کہ حضرت ہارون بھی نبی تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے, اب نبی نہیں ہو مگر رشتہ تیرا میرے ساتھ وہی ہو جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا. اس پر حضرت علی خوش ہو گئے. مجھے عشق ہے تو علی سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے,